استاد تو ہم نے بہت دیکھے ہیں جنہوں نے ہمیں پڑھانے کی سر توڑ کوشش کی، لیکن ہم ان کے بھی استاد نکلے اور ان کا کوئی داؤ نہ چلنے دیا۔ مگر کلیم احمد صاحب واقعی ہمارے استاد ثابت ہوئے۔ وہ ہمیں سائنس پڑھاتے تھے، بڑے ہنس مکھ آدمی تھے، غصہ انہیں آتا ہی نہ تھا۔ وہ سبق ایسے پڑھاتے تھے جیسے کہانی سنا رہے ہوں۔ دنیا بھر کے ملک اور ان ملکوں کے جنگل وہ گھوم پھر کر دیکھ چکے تھے۔ وہ جو کچھ پڑھاتے ایسی چال بازی سے پڑھاتے کہ ہمیں فوراً یاد ہو جاتا۔ ایک دن کلیم صاحب ہمیں سبق پڑھا رہے تھے۔ بات درختوں پر ہو رہی تھی۔ ہمارا یہ خیال تھا کہ درخت بے جان ہوتے ہیں، مگر کلیم صاحب کہتے تھے کہ درختوں میں جان ہوتی ہے۔ وہ بھی محسوس کرتے ہیں، سوتے ہیں، کھاتے ہیں اور پیتے ہیں، اور سیر بھی کرتے ہیں، میں نے کہا۔ اس پر کلیم صاحب نے میری طرف غور سے دیکھا اور بولے، طاہر بیٹا، یہ حقیقت ہے کہ درخت بھی دوسرے جانداروں کی طرح زندگی گزارتے ہیں۔ تاریخ کے ابتدائی دور کی جو نشانیاں ملی ہیں، اس سے ثابت ہوتا ہے کہ کسی زمانے میں ہماری زمین پر ایسے درخت بھی موجود تھے جو خون خوار درخت کہلاتے تھے اور جانداروں کا خون پی جاتے تھے۔ میں آج سے کئی سال پہلے برازیل کے ملک میں دریائے جواری کے قریب گھنے جنگل میں کچھ عرصہ گزار چکا ہوں۔ یہ ایمازون کا وہ علاقہ ہے جہاں جنگلات کا ایک وسیع سلسلہ پھیلا ہوا ہے۔ میں ان جنگلوں میں عجیب و غریب درختوں کے مطالعہ کے لیے گیا تھا۔ 2000 میل تک پھیلے ہوئے اس جنگل میں کسی انسان کا گزرنا بہت مشکل اور خطرناک ہے۔ ان جنگلوں میں صرف چند وحشی قبیلے ملتے ہیں جو ان علاقوں میں رہتے ہیں جہاں بارش کم ہوتی ہے۔ جب میں اس جنگل میں پہنچا تو مجھے وہاں ایک انگریز سیاح مل گیا۔ اس کا نام ہنری تھا اور وہ علم نباتات کا ماہر تھا۔ جب اسے معلوم ہوا کہ مجھے بھی پودوں اور درختوں سے دلچسپی ہے تو وہ میرا دوست بن گیا اور ہم اکٹھے رہنے لگے۔ 2-3 دن آرام کرنے کے بعد ہم دونوں جنگل کی سیر کو نکلے۔ میرے ساتھ برازیلی ملازم کاکاؤ بھی تھا، جسے میں نے چند مہینوں کے لیے نوکر رکھ لیا تھا۔ ہم نے 1 ہفتے کی خوراک اپنے ساتھ لے لی تھی کیونکہ اس روز جنگل میں جانا اور روز واپس آنا بہت مشکل تھا۔ ہمیں اس جنگل میں گھومتے پھرتے 3 دن گزر گئے۔ آخر ہم اس مقام پر پہنچے جہاں دریائے کوروکو دریائے جواری میں گرتا ہے۔ اس کے دونوں طرف ایسا گھنا جنگل ہے جس میں سورج کی روشنی کبھی نہیں پہنچی اور جسے دیکھ کر دل دہلتا ہے۔ فرن، متمتا، لیانتس اور اس قسم کے ہزاروں درخت اور پودے ہمارے ارد گرد پھیلے ہوئے تھے۔ یہ درخت ہم نے اپنے ملک میں کبھی نہیں دیکھے تھے۔ میں افریقہ کے جنگل بھی دیکھ چکا ہوں، مگر وہاں بھی ایسے درخت نہیں ملتے۔ ہم ایک ایک درخت اور پودے کو غور سے دیکھتے ہوئے آگے بڑھ رہے تھے۔ میں خوش تھا کہ جب میں وطن واپس جاؤں گا تو نباتات پر ایک کتاب لکھوں گا اور تمام ملک میں میری واہ واہ ہو جائے گی۔ جنگل کے اندر ایک وحشی قبیلہ رہتا تھا۔ ہنری ان کی زبان سمجھتا تھا۔ ہمیں انہوں نے اپنی جھونپڑیوں میں رہنے کے لیے جگہ دے دی۔ ایک دن ہنری صبح صبح اکیلا ہی جنگل میں نکل گیا اور سارا دن غائب رہا۔ دن چھپنے سے ذرا پہلے وہ واپس آیا تو بہت خوش نظر آ رہا تھا اور ایسی حرکتیں کر رہا تھا جس سے مجھے یقین ہو گیا کہ اس نے کوئی بہت بڑا کارنامہ کیا ہے۔ آج مجھے اتنی زبردست کامیابی ہوئی ہے کہ اس کے بعد بس کچھ نہیں چاہیے۔ میں اپنی مہم کو یہیں ختم کر دوں گا، ہنری نے بلند آواز سے کہا۔ اب میں شہزادوں جیسی زندگی بسر کروں گا۔ کہیں بھنگ تو نہیں پی آئے؟ اس جنگل میں دولت کہاں؟ میں نے حیران ہو کر کہا۔ میں نے ایک ایسی چیز دریافت کی ہے کہ ساری دنیا ہم پر رشک کرے گی، ہنری بولا۔ کچھ بتاؤ گے بھی؟ آخر ایسا کون سا الادین کا چراغ ہاتھ آ گیا جس پر اس قدر خوش ہو رہے ہو؟ میں نے کہا۔ ذرا صبح ہونے دو، پھر تم میرے جوتے صاف نہ کرو تو کہنا، اس نے جواب دیا۔ دوسرے دن صبح سورج نکلنے کے بعد ہم جھونپڑے سے باہر نکلے۔ ہنری اس روز بہت سنجیدہ ہو رہا تھا۔ یوں لگتا تھا جیسے ہم پر بڑا احسان کر رہا ہے۔ کاکاؤ بھی ہمارے ساتھ تھا۔ میرا خیال تھا کہ ہنری نے زیادہ سے زیادہ کوئی بہت ہی عجیب و غریب پودا دیکھا ہوگا۔ چلتے چلتے ہم جنگل کے اس حصے میں جا پہنچے جہاں چاروں طرف اونچے اونچے گھنے درخت پھیلے ہوئے تھے اور دن میں بھی رات کا سماں تھا۔ یہاں سے کوئی 4 فرلانگ کے فاصلے پر ہمیں ہلکی سی روشنی دکھائی دی۔ ہم بڑی مشکلوں سے آہستہ آہستہ اس روشنی کی طرف بڑھے اور آدھ گھنٹے کی کوشش کے بعد وہاں جا پہنچے۔ ہمارے سامنے ایک بہت بڑا ٹیلہ تھا جس کے ارد گرد درخت بہت کم تھے اور سورج کی کرنیں بغیر کسی رکاوٹ کے زمین پر پڑ رہی تھیں۔ ہنری میرا ہاتھ پکڑ کر تیزی سے ٹیلے کی طرف لے گیا اور بولا، یہ ہے وہ دولت کا انبار جو میں نے کل دیکھا تھا۔ میں حیران ہو کر اس ٹیلے کی طرف دیکھنے لگا جو نکیلی چٹان کی طرح ابھرا ہوا تھا۔ اس میں جگہ جگہ سنہری رنگ کے گولے ابھر رہے تھے۔
ہینری نے چاقو نکالا اور ایک گولے کو یوں کاٹ لیا جیسے کوئی تربوز کی کاش کاٹ لے۔ وہ گولا اس نے مجھے دے دیا، وہ پتھر کی طرح سخت نظر آتا تھا۔ اسے میں نے دانتوں سے کاٹنے کی کوشش کی، وہ کٹ تو نہ سکا مگر اس میں دانتوں کے نشان پڑ گئے۔ یہ تو مجھے سونا معلوم ہوتا ہے، میں نے حیران ہو کر کہا۔ ہاں تم ٹھیک کہتے ہو، یہ سونا ہی ہے۔ کسی زمانے میں یہاں کوئی دریا بہتا رہا ہے جو پہاڑوں پر سے سونے کے ریزے بہا کر اس میدان میں لاتا رہا۔ ان ریزوں میں مٹی ملتی اور اس طرح سونا اور مٹی اس ٹیلے کی صورت میں جمع ہوتے رہے۔ تھوڑی سی محنت سے مٹی میں سے سونا الگ کیا جا سکتا ہے۔ مجھے یقین ہے کہ اس مٹی میں 8-10 ہزار من سے کم سونا نہ ہوگا۔ ساری کلاس حیرت سے کلیم احمد صاحب کا منہ تک رہی تھی، جو عجیب سے خوابناک لہجے میں اپنی کہانی سنا رہے تھے۔ میں تو یوں بیٹھا تھا جیسے کسی نے جادو کر دیا ہو۔ 8-10 ہزار من سونا؟ صاحب آپ نے وہ سونا کہاں رکھا؟ میں ہڑبڑا کر اٹھ کھڑا ہوا، اور وہ سوال جو بگولے کی طرح میرے ذہن میں گردش کرنے لگا تھا ایک دم باہر آ گیا۔ کلیم صاحب نے تیز تیز نظروں سے مجھے دیکھا اور عجیب انداز سے مسکرائے جیسے کہہ رہے ہوں تو بس احمق کا احمق ہی رہا۔ بیٹے وہ سونا وہیں کا وہیں رہ گیا۔ میں سائنسدان ہوں، میں ایک پودے کی نئی قسم دریافت کرنے کے لیے اس جنگل میں سینکڑوں راتیں تو گزار سکتا ہوں مگر سونے سے مجھے کبھی محبت نہیں ہوئی۔ الٹا مجھے اس ہینری پر طیش آ رہا تھا کہ اس نے مجھے سونے جیسی غیر ضروری شے دکھانے کے لیے اتنے طویل سفر پر مجبور کیا۔ صرف یہ سونا اور بس ہم یہی کچھ مجھے دکھانا چاہتے ہو؟ میں نے نفرت سے ہینری کی طرف دیکھا۔ تو اور کیا، یہ کوئی معمولی بات ہے؟ کروڑوں روپے کا مال ہے یہ، ہینری نے کہا۔ میرے لیے تو یہ مٹی کا ڈھیر ہے، بالکل بیکار شے، میں بولا۔ اس پر اسے غصہ آ گیا اور وہ مجھے برا بھلا کہنے لگا۔ اس کا خیال تھا کہ میں بن رہا ہوں۔ بولا، تم بنتے ہو، تم یہ ثابت کرنا چاہتے ہو کہ انگریز لالچی اور کمینے ہیں اور تم پاکستانی بہت ہی دیانتدار اور رسول کے پکے ہو۔ مجھ پر اپنی سائنس دانی کا یوں روب ڈالتے ہو جیسے تمہارے لیے یہ دولت کوئی حقیقت ہی نہیں رکھتی۔ وہ اس طرح پیچ کھا رہا تھا جیسے میں نے اس کی بے عزتی کر دی ہو۔ بات طول پکڑ گئی۔ میں ہر طرح اسے یقین دلانا چاہتا تھا کہ اس کی بے عزتی کرنا میرا مقصد نہیں تھا، مگر وہ نہ مانا اور ناراض ہو کر واپس چلا گیا۔ جس راستے سے ہم آئے تھے وہاں ہم نے درختوں پر کلہاڑی سے نشان لگا دیے تھے تاکہ واپسی پر بھٹک نہ جائیں اور آسانی سے اپنے ٹھکانے پر پہنچ جائیں۔ جب ہینری چلا گیا تو میں مختلف پودوں کی جانچ پڑتال کرنے لگا۔ میرے ارد گرد ایسے عجیب و غریب پودے اگے ہوئے تھے جن کا نہ کسی کتاب میں ذکر تھا اور نہ وہ کسی اور ملک میں پائے جاتے تھے۔ میں نے ان سب پودوں کی تصویریں لیں، کچھ کو اکھاڑ کر اپنے تھیلے میں رکھ لیا۔ اس کے بعد ہم نے اس سونے کے ٹیلے کو درختوں کے پتوں سے کچھ اس طرح ڈھانپ دیا کہ وہ نظر نہ آ سکے کہ کیا شے ہے۔ دوپہر کے وقت جب میں اور کاکاؤ واپس آنے لگے تو ہم راستہ بھول گئے۔ وہ درخت ہمیں کہیں نہیں ملے جن پر ہینری نے نشان لگائے تھے۔ یہ بڑی منحوس بات تھی۔ ایک اور بات جس پر مجھے حیرت ہو رہی تھی وہ یہ تھی کہ جنگل کے اس حصے میں ہمیں کسی چرند پرند کی نہ تو صورت ہی نظر آتی تھی نہ آواز سنائی دی۔ ہم حیران تھے کہ اتنے گھنے جنگل میں جہاں شیر، چیتے، بھیڑیے اور دوسرے جانور بڑے آرام سے رہ سکتے تھے، کوئی پرند چرند کیوں موجود نہیں ہے؟ ہم دیر تک ادھر ادھر راستے کی تلاش میں پھرتے رہے مگر کامیابی نہ ہوئی۔ اچانک ہمیں ایک درخت کے نیچے جانوروں کی ہڈیوں کا ایک بہت انبار نظر آیا۔ جانوروں کے سالم سالم پنجر ایک دوسرے کے اوپر یوں پڑے تھے جیسے کسی نے انہیں ذبح کر کے اس قربان گاہ پر چڑھا دیا ہو۔ سب سے اوپر ایک چیتے کی لاش تھی اور ایسا معلوم ہوتا تھا جیسے وہ بھی حال ہی میں مرا ہے۔ میں نے اس درخت کو غور سے دیکھا۔ اس کے پتے چوڑے اور سیاہ رنگ کے تھے اور ہاتھی کے کانوں کی طرح جھول رہے تھے۔ درخت کی داڑھی موٹے تنے کے چاروں طرف یوں لٹکی ہوئی تھی جیسے کسی نے جھولے کی رسیاں لٹکا رکھی ہوں۔ داڑھی کا رنگ سرخی مائل تھا جیسے اس میں خون بھرا ہو۔ میں نے آگے بڑھ کر داڑھی کی ایک لٹ کو پکڑنے کی کوشش کی مگر جوں ہی میں درخت کے نیچے گیا وہ لٹیں ایک دم حرکت میں آ گئیں اور میری کمر اور ٹانگوں سے یوں لپٹنے لگی جیسے کوئی سانپ شاخ سے لپٹتا ہے۔ میرا دم گھٹنے لگا اور میں ایک دم کئی فٹ اوپر اٹھ گیا، مگر اس سے پہلے کہ میں اور اوپر چلا جاتا میرے ملازم کاکاؤ نے بجلی کی سی تیزی سے آگے بڑھ کر چاقو سے ان رسیوں کو کاٹ ڈالا اور میں دھڑام سے نیچے گر پڑا۔ نیچے گرتے ہی میں پھرتی سے اٹھا اور درخت کے نیچے سے نکل آیا، مگر کاکاؤ ایسا نہ کر سکا۔ داڑھی کی دوسری لٹیں اس کے سینے، گردن اور ٹانگوں سے لپٹ گئیں اور اسے ایک دم 30 فٹ اوپر لے گئیں۔
काकाओ की खौफनाक चीखें मेरे कानों से टकराई। मैं सामने खड़ा बेबसी से उसे देख रहा था। यूं महसूस होता था जैसे उसको शिकंजे में कस दिया गया हो। 15-20 मिनट तक वो खला में लटका रहा। उसके बाद धप से उसकी लाश हड्डियों के उस अंबार पर जा पड़ी जहां खुदा मालूम कितने जानवरों की लाशें गिर चुकी थीं। खौफ की एक लहर मेरे जिस्म में दौड़ गई। मेरा वफादार मुलाजिम मुझे बचाने के लिए खुद कुर्बान हो गया था। मैं रोना चाहता था मगर रो ना सकता था। चार सू घना और तारीक जंगल फैला हुआ था और ऐसा सन्नाटा था कि खुद अपनी आवाज़ अजनबी महसूस होती। काकाओ की गर्दन अंबार पर एक तरफ को ढलकी हुई थी। मैंने रस्सी की एक खुली गिरा बनाकर दूर ही से उसके चेहरे पर फेंकी, क्योंकि दरख्त के नीचे जाना मौत के मुंह में जाने के बराबर था। गर्दन रस्सी की गिरा में फंस गई तो मैंने उसे घसीटकर खूंखार दरख्त की जद से बाहर निकाला और देर तक सकते की हालत में खड़ा रहा। सूरज छुपने में थोड़ी ही देर थी। मैंने काकाओ की लाश कंधे पर उठाई और जेबी कुतुबनुमा की मदद से अपनी मंजिल की तरफ चल दिया। बड़ी देर के बाद मुझे सुबह के करीब रास्ता मिला और आधी रात के करीब अपनी झोंपड़ी में वापस पहुंचा। हेनरी काकाओ की लाश देखकर हैरत ज़दा रह गया। वहशी कबीले के मर्द, औरतें, बच्चे, बूढ़े हमारे गिर्द जमा हो गए। अलाव दहका हुआ था। उसके करीब काकाओ की लाश पड़ी थी जिसका रंग हल्दी की तरह पीला पड़ चुका था। यूं लगता था जैसे उसका खून चूस लिया गया हो। मैंने उसकी मौत की तफसीलात कबीले के लोगों को बताई तो उनमें ऐसा जोश फैल गया जैसे किसी दुश्मन ने हमला कर दिया हो। उनमें से एक बूढ़े शख्स ने मुझे बताया कि वो दरख्त इंसानों और हैवानों का दुश्मन है। जब भी कोई जानदार उसके करीब जाता है उसकी दाढ़ी की लंबी लंबी लटें उसे जकड़कर खून चूस लेती हैं और पलक झपकने में हलाक कर देती हैं। 30 साल पहले उन्हें जंगल के जनूबी हिस्से में एक ऐसा दरख्त मिला था जिसे उन्होंने तबाह कर दिया था और अब वो उस दरख्त को भी तबाह कर देंगे, मगर इसके लिए उन्हें किसी न किसी शख्स की कुर्बानी देना होगी। उनके पास जानवर भी थे मगर वो उसे एक ऐसा मुकद्दस मजहबी फरीज़ा समझते थे कि जिसके लिए इंसान की कुर्बानी देना ज़रूरी था। मैंने रात ही रात में कब्र खोदकर अपने उस वफादार मुलाजिम को दफन कर दिया जिसे देखकर वो वहशी लोग बेहद हैरान हुए, क्योंकि वो अपने मुर्दों को यूं ही किसी दरख्त के नीचे रख देते थे जिसे जंगली जानवर खा जाते होंगे। सबसे ज़्यादा मुझे हेनरी पर गुस्सा आ रहा था। जी तो चाहता था कि गोली मारकर उसके दिमाग के परखचे उड़ा दूं कि वही काकाओ की मौत की वजह बना था, मगर फिर मैं कुछ सोचकर खामोश हो गया। दूसरी सुबह कबीले के मर्द, औरतें, बच्चे और बूढ़े ढोल बजाते, हाथों में कुल्हाड़ियाँ पकड़े जुलूस की सूरत में जंगल की तरफ चल दिए। मैं उनकी रहनुमाई कर रहा था। हेनरी भी सर झुकाए मेरे साथ साथ चल रहा था। एक 80 साला बूढ़े ने अपने आप को कुर्बानी के लिए पेश किया था। उसे उन्होंने दस्तूर के मुताबिक खूब सजा रखा था। जब वो वहशी दरख्त के करीब पहुंचे तो ज़ोर ज़ोर से चीखने चिल्लाने लगे और फिर दरख्त के गिर्द 15-20 मिनट तक नाचते रहे। इसके बाद उन्होंने बूढ़े को कोई नशीली चीज़ पिलाई और उसे दरख्त के नीचे जाने को कहा। उस दरख्त की खासियत ये थी कि जब तक कोई जानदार उसके शिकंजे में जकड़ा रहता था उस वक्त तक उसके बाकी हिस्से बिल्कुल खामोश और साकिन रहते थे। दूसरे जानदार कुछ ही उसके नीचे करते रहें, उसको इसकी शाखें या दाढ़ी की लटें नहीं जकड़ती थीं। जो ही वो बूढ़ा आदमी दरख्त के नीचे लेटा, दरख्त की शाखें और दाढ़ी की लटों में सख्त हलचल मच गई। 5-6 लटें सांपों की तरह लहराती बूढ़े की तरफ लपकीं और उसके जिस्म से लिपट गईं और फिर उसे एकदम 30-40 फुट ऊपर ले गईं। ये देखते ही कबीले के मर्द कुल्हाड़ियाँ लेकर दरख्त के तने और शाखों पर पिल पड़े। वो तादाद में 150 थे। चंद मिनटों में उन्होंने दरख्त को जड़ से उखाड़ कर फेंका। खौफ से उनके जिस्म पसीना पसीना हो रहे थे मगर वो अपने काम में लगे रहे। इस अरसे में बूढ़ा दम तोड़ चुका था। वो दरख्त के साथ ही ज़मीन पर गिरा। दरख्त के गिरते ही वहशियों ने बड़े ज़ोर का नारा लगाया जैसे उन्होंने अपने किसी बहुत बड़े दुश्मन का सर काट लिया हो। हेनरी मेरे साथ इस तरह लगा खड़ा था जैसे कोई खौफज़दा बच्चा अपने बाप की गोद में छुप रहा हो। मैंने दरख्त की कटी हुई शाखों और दाढ़ी की लटों के कुछ टुकड़े इम्तिहान के लिए अपने थैले में रख लिए। यह मेरी ज़िंदगी का ऐसा वाक़या है जिसे मैं कभी नहीं भूल सकता। हेनरी के दिल पर भी इस वाक़े का ऐसा असर हुआ कि उसने सोना हासिल करने का इरादा तर्क कर दिया और मेरे साथ ही उस जंगल से वापस आ गया। ये कहकर कलीम साहब खामोश हो गए। सारी क्लास पर सन्नाटा तारी था।
ایک میں تھا جسے اس بات پر غصہ آ رہا تھا کہ وہ بھی کوئی انسان ہے جسے اتنا سونا مل رہا ہو مگر وہ سائنس کے خبت میں اسے چھوڑ کر بیکار پودے اٹھا لائے۔